غدیر خون سجا ہے آج غدیر خون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معارف غدیر کے عنوان سے جو سلسلے دروس چل رہا ہے اس کے اس درس میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں، جہاں پر انشاءاللہ گفتگو اس حوالے سے رہے گی کہ واقعہ غدیر سے مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو کس طریقے سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اگر مولا امیر المؤمنین کی ولایت کو اور آپ کی گارجن شپ کو آپ کے مولا اور آپ کے امام و خلیفہ ہونے کو ثابت نہ کیا جائے تو ڈسکشن کو کھولنے کے لیے اس بات کو آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ جو دوسرا پہلو نکل کے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دن امام علی علیہ السلام کے لیے یہ اعلان کیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یا کچھ منابع تاریخی اور کچھ روائی کتب کی بنا پر من کنت انا ولیہ فعلی ولیہ، تو اس عنوان یا اس ولی اور مولا کے لفظ سے، اس ورڈ سے جو دوسری میننگ کچھ لوگ نکالتے ہیں وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دوست ہونے کا اعلان کیا۔ تو آج کی اس ڈسکشن میں آپ کے سامنے اسی بات کو پیش کرنا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو ولی، امام اور اپنے بعد آنے والا خلیفہ مقرر کرنا نہ چاہا ہو تو کیا یہ پاسبل ہے کہ رسول اللہ نے امام کی دوستی کا اعلان کیا ہو اور یہ بتانا چاہا ہو کہ امام علی علیہ السلام امت میں کچھ لوگوں کے دوست ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگوں نے حدیث غدیر کا جب انکار ممکن نہ ہو پایا، انشاءاللہ انکار غدیر کے اوپر بھی گفتگو کریں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن سے یہ پاسبل نہ ہو سکا کہ وہ خود غدیر کا انکار کر سکیں یا خطبہ غدیر کا انکار کر سکیں، تو انہوں نے ایک سولیوشن کیا نکالا کہ غدیر کو مان لیا لیکن اس کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے اس کے معنی کو آلٹر کرنے کی کوشش کی، اس کے معنی کو غلط طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی، یا پوری طریقے سے غدیر کے موضوع کو چینج کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ یمن کی طرف حضرت امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام گئے تھے، وہاں کی جنگ ہوئی تھی اور وہاں پر کچھ اصحاب کسی خاص علت کی بیسس پر، کیونکہ امام علی علیہ السلام نے ان کو ٹوک دیا تھا کہ جنگی غنائم میں سے اس کے جو لباس ہیں، اس کی جو چیزیں ہیں غنیمت کی، اس کو آپ لوگ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، تو یمن میں موجود لوگ جو تھے وہ سب کے سب ناراض ہو گئے تھے کہ کیسے امیر المومنین نے ہمیں ٹوک دیا اور ہمیں وہ چیزیں استعمال نہیں کرنے دی۔ تو اب وہ آ کر یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ غدیر کے دن جب پیغمبر اکرم اعلان کر رہے ہیں تو وہ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو جھگڑا ہوا تھا، وہ جو آپس میں ڈسپیوٹ ہو گیا تھا، کس طریقے سے کسی طریقے سے رسول اللہ نے اس ڈسپیوٹ کو ختم کر دیا ہے اور اب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سب کے دوست بن گئے ہیں۔ تو اس ڈسکشن میں انٹر ہونے کے لیے سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے اس بات کو بیان کروں کہ خطبہ غدیر کے حوالے سے کافی ڈسکشنز ہوتے ہیں کہ یہ خطبہ کہاں پر منقول ہے، کس روائی کتاب کے اندر، کس حدیث کی کتاب کے اندر اس کو نقل کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے۔ تو جو شیعہ کتابیں ہیں اس کے حوالے سے سن 310 ہجری قمری میں، یعنی غیبت صغرا کے زمانے کی بات ہے کہ جہاں پر یہ کتاب لکھی گئی ہے کہ جس کو ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن خالد طبری آمولی نے اس کتاب کو لکھا، جس کا عنوان ہے الولایہ فی طرق حدیث الغدیر۔ تو اس کے اندر انہوں نے کافی جس طریقے سے جن چین آف نریٹرز سے حدیث غدیر منقول ہے اس کو انہوں نے وہاں پر پیش کیا ہے کہ جو سب سے قدیمی کتاب ہے اس حوالے سے، جو غدیر کے حوالے سے لکھی گئی ہے۔ پھر بعد والی کتابوں میں کئی کتابوں کے اندر اس بات کو نقل کیا گیا ہے، اور اگر آپ لوگ وہ کتابیں جو غدیر کے حوالے سے لکھی گئی ہیں، جیسے علامہ امین نے الغدیر نام کی کتاب لکھی ہے، یا میر حامد حسین صاحب نے
ابقات الانوار نام کی کتاب لکھی ہے، اس میں اگر جا کر دیکھا جائے تو ہم لوگ کو بہت سارے ذریعے مل جائیں گے، بہت سارے چین آف نیریٹرز مل جائیں گے، بہت سارے ایسے صحابی یا تابعین صحابی مل جائیں گے کہ جن سے اس غدیر کی حدیث کو نقل کیا گیا ہے۔ لیکن پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ جو شیعہ افراد ہیں، جو علماء تشیع ہیں، ان کے لیے اتنا بڑا میٹر نہیں ہے، ان کے لیے اتنا بڑا کنسرن نہیں ہے، کیونکہ وہ اس حدیث کو اور اس واقعے کو مسلم مانتے ہیں۔ اور بھی میں ایک فائنلی ایک ٹرمینالوجی تک پہنچوں گا، آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا کہ یہ حدیث کس کیٹیگری میں شامل ہوتی ہے۔ لیکن جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ علماء اہل سنت، یعنی جو سنی برادران ہیں، ان کے یہاں کن کن کتابوں میں اس حدیث غدیر کو نقل کیا گیا ہے۔ تو میرا ڈسکشن ابھی فی الحال یہ نہیں ہے، اس لیے میں صرف ایک اشارے کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ابن حجر مکی کی، جن کی ایک کتاب ہے الصواعق المحرقہ، کہ جس میں جو کتاب ہی لکھی گئی ہے تشیع کی دشمنی میں اور اپنی ناسبیت کو ثابت کرنے کے لیے، اس کتاب میں خود یہ مؤلف، یہ آتھر کہ جو تشیع کو اور شیعوں کو صحیح فرقہ نہیں مانتے ہیں، یہ آ کر حدیث غدیر کو پیج نمبر 64 پہ میں دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے اسکین موجود ہے، اس کے اندر آ کر یہ حدیث غدیر کو پورا نقل کرتے ہیں کہ جہاں پر پیغمبر کی بات کو نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا الست اولا بکم من انفسکم ثلاثا، 3 مرتبہ اس بات کو بیان فرمایا، اور وہم یجیبون بالتصدیق والاعتراف، اور جو لوگ وہاں پر موجود تھے وہ تصدیق اور اعتراف میں، یعنی پازیٹیو اور افرمیٹیو صورت میں پیغمبر کو جواب دے رہے تھے۔ ثم رفع ید علی وقال، اور پھر پیغمبر نے امام علی علیہ السلام کے ہاتھ کو اٹھایا اور اس طریقے سے فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اب اس سے پہلے اس آیت کا تذکرہ وغیرہ اس کے اوپر ڈسکشن ہم لوگ کا ہے کہ کیسے یہ واقعہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو ثابت کرتا ہے۔ لیکن میں اس لیے آپ کے سامنے اس ریفرنس سے اس ٹیکسٹ کو پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ جو لوگ مذہب اہل بیت، مذہب تشیع کی مخالفت میں بھی آ کر کتابوں کو لکھتے ہیں، انہوں نے بھی اس حدیث کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ کہیں کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم لوگوں نے ان کے اسکین کے اوپر سے، ان کی کتاب کے اوپر سے اس طریقے سے اس حدیث کو پڑھا اور ہو سکتا ہے کہ وہاں پر اس حدیث کو وہ خالی کوٹ کرنے کے بعد اس کو رد کر رہے ہوں، تو نہیں، اس کے بعد یہ باقاعدہ اس حدیث کو انالائز کرتے ہیں۔ وہ جواب هذه الشبهۃ التي هي اقوى شبہہم، کہ اہل تشیع کے سب سے مین جو آبجیکشنز ہیں اس میں سے ایک یہ ہے وغیرہ وغیرہ، اور حدیث کے بارے میں آ کر بیان فرماتے ہیں کہ وَبَيَانُ أَنَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ لَا مَرِيَّةَ فِيهِ، یہ ایک ایسی حدیث صحیح ہے کہ جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور آگے بیان کرتے ہیں کہ وَقَدْ أَخْرَجَهُ جَمَاعَةٌ كَالتِّرْمِذِي وَالنِّسَاءِ، یہاں تک کہ میں پہنچنا چاہ رہا تھا کہ سنن ترمذی میں اور سنن نسائی میں، کہ جو اہل سنت کی 6 میجر کتابیں ہیں، آپ سب لوگ کو پتہ ہے کہ جن 6 میجر کتابوں میں وہ جتنے بھی ان کے حدیث کلیکشنز ہیں اور جتنی بھی شرعی باتیں ہوتی ہیں وہ ان 6 کتابوں سے وہ کیا کرتے ہیں، ڈرائیو کرتے ہیں۔ حالانکہ 6 کتابوں کے بعد بھی بہت سی کتابیں ہیں، لیکن یہ 6 میجر کتاب کہلاتی ہیں۔ ان میں سے 2 کتابیں ہیں، سنن ترمذی اور سنن نسائی، ان دونوں کے اندر حدیث غدیر کو ان لوگوں نے نقل کیا ہے۔ اور یہ خود صاحب کے جو صواعق محرقہ لکھ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اس کو ثم رواہ 16 صحابیاں، کہ اس روایت کو 16 صحابیوں نے، خیر انہوں نے 16 صحابیوں سے صحیح معنی میں اپنے لحاظ سے بیان کیا ہے، اور علامہ امین نے حتیٰ 100 سے اوپر راویوں کے ذریعے سے اس بات کو باقاعدہ نقل کیا ہے، اور جدید ترین تحقیقات کے مطابق سے قریب 84 ایسے صحابی ہیں کہ جن سے اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے، اور 100 سے زیادہ تابعین ہیں کہ جن سے اس حدیث کو ڈائریکٹلی نقل کیا گیا ہے، اور غیر مستقیم طور پہ، انڈائریکٹلی طور پہ تو بہت زیادہ صحابی موجود ہیں۔ جب کوئی روایت اس کیفیت میں آ جاتی ہے تو اس کا جو ٹائٹل دیا جاتا ہے روایت کے کیٹیگرائزیشن میں، کیونکہ کوئی روایت اگر اس کو خالی 1-2 لوگ نقل کر رہے ہیں تو شاید اس کو ضعیف کہہ دیا جاتا ہے، پھر کچھ لوگ اور نقل کر رہے ہیں، تو اس طریقے سے اس میں سے ایک ٹائٹل دیا جاتا ہے متواتر۔ متواتر وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کو اتنے لوگوں نے
نریٹ کیا ہوتا ہے، نقل کیا ہوتا ہے، بیان کیا ہوتا ہے کہ جن کا کسی جھوٹ پر جمع ہو جانا پاسبل نہ ہو. یعنی جب ہم لوگ علم حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں تو متواتر ہمیں ایسی حدیث نظر آتی ہے. تو حدیث غدیر اسپیشلی اگر ہم لوگ اس کے میننگ والے ایسپیکٹ میں دیکھیں، اب میننگ کیا ہے میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں کہ میننگ والے ایسپیکٹ میں دیکھیں تو یہ اتنے لوگوں سے منقول ہے، اتنے لوگوں نے اس کو نریٹ کیا ہے. جیسے کہ اگر فرض کیجئے میں آپ سے کہوں کہ بھئی آج جو ہے فلاں کمپنی کا شیئر گھٹ کے 100 روپے پر پہنچ گیا، اور ایک اور آدمی آ کے اس کو بولیں، 3 آدمی بولیں، 4 آدمی بولیں، آپ سوچیں ہو سکتا ہے کہ یہ 4 لوگوں نے آپس میں ملی بھگت کی ہو اور انہوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا ہو کہ ہمیں ایک طریقے سے پریشان کریں. میرے پاس فرض کیجئے کہ ٹاٹا کمپنی کے شیئر رکھے ہوئے ہیں اور انہوں نے آ کر ہمیں پریشان کرنے کے لیے کہا کہ ٹاٹا کمپنی کے شیئر آج گر گئے. تو آپ 4 لوگوں تک کے تو اس بات کو کہیں گے کہ ہو سکتا ہے ان لوگوں نے مل کے آپس میں اس بات کو طے کر لیا ہو کہ سکندر کاظم کو پریشان کرتے ہیں. لیکن جب یہ لوگ 4 سے 40 لوگ تک کے پہنچ جائیں تو پھر آپ اگر 40 لوگ الگ الگ طریقے سے آ کر آپ سے یہ کہیں کہ دیکھو ٹاٹا کا شیئر گر گیا ہے، تو اب یہاں پر آپ کے لیے کوئی شک و شبہ اور ڈاؤٹ کی گنجائش نہیں رہ جائے گی. آپ فوراً اس بات پہ یقین کر لیں گے کہ یقیناً یہ شیئرز گر گئے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ جب 1-2 لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک جھوٹ پر جمع ہو سکتے ہیں، لیکن 1 2 3 4 40 80 120 لوگ تو ایسا نہیں کر سکتے ہیں. اسپیشلی علماء اہل سنت کے جو علم حدیث کے عالم ہوتے ہیں ان کے تو بعض وقت انہوں نے عدد بیان کر دیا ہے کہ جس حدیث کو 5 لوگ سے زیادہ نقل کریں گے وہ متواتر ہو جاتی ہے. تو اب ان سب باتوں سے سمجھ میں آیا کہ حدیث غدیر کا متواتر ہونا ہمارے لیے بالکل ثابت ہے. اب ہم لوگ ڈسکشن اس بات پہ کرنے والے ہیں کہ جب واقع غدیر ثابت ہے، حدیث غدیر ہمارے لیے ثابت ہے، تو وہ کون سے اس جب ہم کانٹیکسٹ میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس کتنے انڈیکیشنز ہیں جن سے ہمیں یقین ہو جائے کہ امام علی علیہ السلام کی دوستی کا اعلان نہیں ہو رہا ہے. اگر ہم امام علی علیہ السلام کی دوستی کے اعلان کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو یہاں سے ہمیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اعتراض نظر آئے گا کہ آخر اتنی دلائل کے باوجود کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ نے دوستی کو مد نظر رکھا ہو. اور ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ تھا ہی نہیں. واقعیت میں امام علی علیہ السلام کی ولایت کو بیان کیا جا رہا تھا. میں آپ اس ولایت کے معنی کو کلیئر کرتا چلوں. یہاں پر رسول اللہ بیان یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ جس طریقے سے، جس استیعاب اور وسعت کے ساتھ، جس کمپریہنسونیس کے ساتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں ولایت تھی، وہ ولایت کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی. ولایت کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر ان کے پاس اختیار تھا. اختیار کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو اختیار آپ کو اپنے اوپر ہوتا ہے، آپ کو اپنے اوپر اختیار ہے کہ ابھی آپ سوئیں یا جاگ جائیں. آپ کے پاس اختیار ہے ابھی آپ میرا درس سنیں یا نہ سنیں. دیکھیں آپ کے پاس اختیار ہے نا. لیکن فرض کریے کہ ابھی جب آپ میرا درس سن رہے ہیں، آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں درس نہیں سننا چاہتا ہوں. اگر آ کر رسول اللہ آپ سے کہہ دیں کہ نہیں تمہیں درس سننا ہے، آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہے، آپ نے پرسنلی یہ ڈیسائیڈ کیا ہے اختیار کی بیسس کے اوپر کہ مجھے درس نہیں سننا ہے، لیکن رسول اللہ آ کے آپ سے یہ کہیں کہ اس درس کو سنو، تو رسول اللہ کے پاس وہ ولایت، وہ اختیار، وہ گارجنشپ موجود ہے کہ جس کے بعد آپ منع نہیں کر سکتے. ما آتاکم الرسول فخذوہ. قرآن صراحتاً اس بات کو کہہ رہا ہے کہ جو رسول اللہ تم سے کہیں گے تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم اس کے اوپر عمل کرو. تو لہٰذا معلوم کیا ہوا کہ ہمارے پاس اختیار ہے، لیکن رسول اللہ کا اختیار اس اختیار کے اوپر ہے. اسی چیز کو رسول اللہ نے وہاں پر خطبے میں بیان بھی کیا. الست اولیٰ بکم من انفسکم. کیا میرا اختیار تمہارے اختیار کے اوپر نہیں ہے؟ سب لوگوں نے کہا کہ میں نے ابھی عبارت پڑھی ان کی کہ سب لوگوں نے پازیٹیولی، سب لوگوں نے افرمیٹیولی جو ہے جواب دیا کہ نہیں رسول اللہ آپ کے پاس ہم سے زیادہ ہمارے بنسبت اختیار ہے. تو اب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے مجھے تمہارے اوپر اختیار تھا کہ اگر میں تم سے کہہ دوں کہ ابھی تم یہ کام کرو تو تمہیں وہ کام کرنا پڑے گا. اگر میں کسی کام سے تمہیں منع کر دوں تو تم پھر دوبارہ پلٹ کے یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ میرا دل یہ چاہ رہا تھا، میرا اختیار یہ تھا. نہیں، رسول اللہ کا اختیار تم سے زیادہ ہے، تمہارے ہی اوپر تم سے زیادہ اختیار ہے. تو اب یہی اختیار کہ جس میں رسول اللہ تمہارے اوپر تم سے زیادہ اختیار رکھتے تھے، یہی بے عین ہی یہ کاپی اور یہ پیسٹ، بالکل یہی اختیار امام علی علیہ السلام کے پاس چلا جائے گا. یہ اعلان کرنا چاہ رہے تھے رسول اللہ. کچھ لوگوں نے آ کر کیا کیا کہ واقعے کا انکار نہیں کر سکتے تھے، لیکن آ کر کیا کیا کہ نہیں، یہ اعلان یہ نہیں تھا، دوستی تھی. یمن کے بارے میں اختلاف ہو گیا تھا، اس کی دوستی کا اعلان کرنا چاہ رہے تھے.
اگر یمن کے لوگوں سے دوستی کا اعلان ہوتا تو یمن کے لوگ خالی آ کر مبارکباد پیش کرتے، کیوں آ کر سب اصحاب نے آ کر مبارکباد پیش کی، بیعت کی۔ اب میں ایک ایک کر کے اس بات کو گنا دوں کہ کتنے انڈیکیشنز ہیں۔ دیکھیے جب ہم لوگ کانٹیکسٹ کی بات کرتے ہیں تو کانٹیکسٹ اور کنٹینٹ ان دونوں کو ملا کر دو طریقے کے ہمارے پاس انڈیکیشنز ہوتے ہیں۔ کچھ انڈیکیشنز ایسے ہیں کہ جو خود ہمیں ٹیکسٹ کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ پہلا انڈیکیشن کیا ہے کہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ الست اولی بکم من انفسکم، کیا میرا اختیار تمہارے اوپر تم سے زیادہ نہیں ہے؟ لوگوں نے جب تائید کی، تصدیق کی کہ ہاں آپ کے پاس ہماری بنسبت زیادہ اختیار ہمارے لیے ہے، تو پھر مولا نے، پھر رسول اللہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ پہلے جو اقرار لیا جا رہا ہے، ہم آپ سے کہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ فلاں محلہ کہاں پر ہے، مثلا میں آپ سے کہوں کہ میں فلاں بک کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس کا نام غدیر ہے، آپ کو یاد آ گیا جو غدیر جو علامہ امینی نے کتاب لکھی ہے اس کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے؟ آپ بولے ہاں مجھے یاد آ گیا، تو میں اقرار لینے کے بعد پھر آپ سے کہوں تو میرے لیے غدیر کی کتاب لے آئیے۔ اب آپ جب جا کر غدیر علامہ امینی کی کتاب کو لے کر آئیں تو میں آپ سے کہوں نہیں، میرا مقصد تو یہ تھا کہ وہ غدیر کے جو کسی اور آمولی صاحب نے لکھی تھی اس کو لے کر آتے، تو آپ کہیں گے نہیں آپ نے تو پہلے مجھ سے اقرار علامہ امینی کی کتاب کا لیا تھا نا، تو اس کا مطلب جس چیز کا اقرار آپ لے رہے ہیں اس کے بعد والا جملہ بھی اسی کے متعلق ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا اقرار آپ کسی چیز کا لے رہے ہیں کہ تم نے اس چیز کو پہچان لیا اب وہ لے کر آ جاؤ، لیکن جو آپ لے کر آ رہے ہیں تو آپ کہیں نہیں میں نے اقرار بھلے ہی اس کتاب کا لیا تھا لیکن پھر بعد میں نے کسی اور چیز کا مقصد لے لیا تھا۔ تو رسول اللہ جس چیز کا اقرار لے رہے ہیں وہ اپنے اس اختیار کا اقرار لے رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اسی کو امام علی تک کے وہ اس کو منتقل کرنا چاہیں گے تبھی تو اقرار لے رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ دوسری بات یہ کہ خود خطبے کے اندر اگر دیکھا جائے تو وہاں پر جو دوسرے انڈیکیشنز ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، نبوت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، جو میجر اسلام کے اسپیکٹس ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے، پھر ان کے بعد فوراً آ کر ہم دوستی کا تذکرہ کر دیں، یہ تو کہیں کی لاجک نہیں کہتی ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جب آپ اللہ کی توحید کا اقرار لے رہے ہیں، پیغمبر کی نبوت کا اقرار لے رہے ہیں، تو اس کے بعد مرحلہ آتا ہے امامت کا، خلافت کا۔ اور نمبر 3 اس ٹائم کے اوپر جو شعراء تھے، شاعر تھے، انہوں نے آ کر امام علی علیہ السلام کی ولایت گارجنشپ کے بارے میں شعر اپنے کہے اور لوگوں نے ان شعروں کو قبول کیا۔ اب یہ تو خطبہ غدیر کے حوالے سے، لیکن خطبہ غدیر کے ساتھ ساتھ اسی دن روز غدیر 18 ذی الحجہ کو جو دوسری آیتیں نازل ہوئیں، اب میں نہیں جا رہا ہوں اس چیز کی طرف کہ رسول اللہ نے اپنے خطبے میں کتنی حدیثیں ایسی نقل کیں کہ جن حدیثوں کا صاف صاف مفہوم یہ ہے کہ میرے بعد آنے والے ولی، امام، خلیفہ سب کے سب جو ہیں امام علی علیہ السلام ہیں۔ آپ مولا کے لفظ کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، ولی کے لفظ کو تو نہیں کر سکتے۔ ولی تو انما ولیکم اللہ، ولی تو صاف صاف اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، ولی تو صاف صاف رسول اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسی دن دوسری آیتیں جو نازل ہو رہی ہیں، کون سی آیت نازل ہو رہی ہے؟ آیت تبلیغ نازل ہو رہی ہے۔ آیت تبلیغ کون سی آیت ہے؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 کہ جس میں ابن عباس اس طریقے سے بتاتے ہیں اور برا بن عازب اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ اس آیت میں، یعنی جہاں پر آیت تبلیغ ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ جب رسول اللہ کے پاس بار بار جبرائیل آ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اس پیغام کو پہنچا دیجئے، اگر آپ نے پیغام کو نہیں پہنچایا تو اللہ کے اپنی تبلیغ اور اپنی نبوت کے کام کو کامل نہیں کیا، تو یہ پیغام جو پہنچانا تھا کون بیان کر رہا ہے؟ ابن عباس جیسے مفسر بیان کر رہے ہیں کہ یہ پیغام ولایت علی ابن ابی طالب کا پیغام تھا، یہ پیغام خلافت علی ابن ابی طالب کا پیغام تھا۔ کون؟ مفسر ابن عباس۔ ابن عباس کو ہر جگہ پر آپ مفسر قبول کریں گے لیکن یہاں پر آنے کے بعد ابن عباس کی بات قبول نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا میں بہت ہی کنکلوڈ کر کے اور بہت ہی بریفلی آپ کے سامنے بیان کروں کہ غدیر کے واقعے کے دن ہم جو دیکھتے ہیں تو ایک تو خطبہ غدیر ہے، اس کے انڈیکیشنز آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں کا کانٹیکسٹ ہے اس کے اندر دوسری جو آیتیں نازل ہو رہی ہیں اس میں سب سے پہلی آیت آیت تبلیغ تھی کہ جس کو ہم نے دیکھا اور مفسرین کی باتوں کو جب سنا تو معلوم ہوا کہ یہ امام علی علیہ السلام کی وصایت، ولایت و خلافت کے بارے میں تھے۔ اب دوسری آیت کی طرف بڑھتے ہیں بہت ہی بریفلی کہ آیت اکمال نازل ہوئی۔ اس دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ساتھ ہی ساتھ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آج کے دن دین کامل ہو گیا، آج کے دن نعمتیں ہم نے تمہارے اوپر تمام کر دیں۔ اب اکمال و اتمام نعمت اور اکمال دین تقریباً ایک معنی میں اگر لیا جائے تو آج کے دن ایک ایسا اعلان ہو رہا ہے، ایک ایسا واقعہ رونما ہو رہا ہے کہ جس کے ذریعے سے اب دین کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے والی ہے۔ ابھی تک کے تو رسول اللہ موجود تھے، وہ دین کو مکمل طور پہ ایکسپلین کر رہے تھے، لیکن اب تو رسول اللہ واپس جانے والے ہیں، اب تو رسول اللہ اس دنیا سے جانے والے ہیں، اب کون محافظ دین رہے گا؟ رسول اللہ کو اس اکمال کا اعلان کرنا تھا۔ امام علی علیہ السلام کی دوستی کے اعلان سے کس طریقے سے دین کامل ہوتا ہے، کس طریقے سے دین کی محافظت ہو سکتی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ آیت اکمال جو نازل ہو رہی ہے اور الیوم یئس الذین کفروا کا کیا مطلب ہوا کہ آج کے دن جو کفار ہیں وہ مایوس ہو رہے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کی دوستی سے کفار کے مایوس ہونے کا کیا تعلق ہے؟ ظاہر سی بات ہے امام علی علیہ السلام جب امام بنیں گے رسول اللہ کے بعد، خلیفہ بنیں گے رسول اللہ کے بعد، تبھی یہ کیفیت آئے گی کہ دین کامل ہوگا اور کفار دین کی بنسبت ان کی مایوسی چھا جائے گی کہ اب دین کا کوئی محافظ آ گیا ہے، اب دین کا کوئی رکھوالا آ گیا ہے، اب ہم دین کے اندر کوئی مینیپولیشن نہیں کر سکتے۔ اور فائنلی ایک ایسی آیت کہ جس کے اندر یعنی اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ جس سے صاف صاف معنی ولایت سمجھ میں آ رہا ہے کہ واقع غدیر جب رونما ہوتا ہے تو رسول اللہ جیسے ہی اعلان ولایت امیر المومنین کرتے ہیں، فرماتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، تو اس کے فوراً بعد ایک فرد اٹھتا ہے، فرد کا نام کیا ہے؟ نعمان بن حارث فہری، آ کر اٹھ کے کہتا ہے کہ اے رسول اللہ، آپ نے ہم سے یہ کہا کہ اللہ کی توحید پر عقیدہ رکھو، ہم نے رکھ لیا۔ آپ نے ہم سے یہ کہا کہ آپ نبی ہیں، ہم نے آپ کی بات مان لی۔ آپ نے ہم سے یہ کہا نماز پڑھو، ہم نے یہ مان لیا۔ آپ نے روزہ رکھنے کو کہا، ہم نے مان لیا۔ آپ نے حج کرنے کو کہا، ہم نے مان لیا۔ اب یہ تمام تر باتیں ماننے کے بعد آپ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جوان سے لڑکے کی ولایت کو قبول کر لیں۔ امام علیہ السلام کیا ہیں؟ اس وقت جوان ہیں۔ تو اب اس فرد کے ذہن میں کیا ہے کہ جو بہت زیادہ بوڑھا ہو، بہت زیادہ تجربہ کار ہو، فلاں ہو، اسی کو آ کر جو ہے رسول اللہ کا خلیفہ بننا چاہیے۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کا انتخاب کرتا ہے تو وہ گہوارے میں بھی نبی بنا دیتا ہے، اور وہ کبھی جناب یحییٰ کو صبیًا اس نے نبی بنا دیا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ جب کسی کو امامت اور کسی کو ولایت کسی کے سپرد کرنا چاہے تو وہ عمر نہیں دیکھتا ہے، وہ گہوارے میں بھی انسان کو اپنا ولی بنا سکتا ہے۔ تو لہٰذا رسول اللہ کے سامنے آ کر اس نے نعمان بن حارث فہری نے کہا کہ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ آپ نے اعلان اپنی طرف سے کیا ہے، کیا یہ بھی اعلان اللہ کی طرف سے ہے؟ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ارشاد فرمایا کہ ہاں، یہ پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے امام علی علیہ السلام کو اپنا خلیفہ، اپنا امام میرے بعد بنایا ہے۔ جیسے ہی رسول اللہ نے یہ بیان فرمایا، اس نے پلٹ کر جواب دیا کہ اگر یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو ابھی میرے اوپر عذاب نازل ہو جائے، کہ جس کو آ کر قرآن نے کس طریقے سے قلم بند کیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سأل سائل بعذاب واقع۔ تو جیسے ہی اس نے سوال کیا، مانگا، پوچھا، کہا کہ اگر امام علی علیہ السلام ولی بننے جا رہے ہیں، امام بننے جا رہے ہیں تو میرے اوپر عذاب نازل ہو جائے، تو فوراً اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ آسمان سے ایک پتھر آ کر پتھر نے اس شخص کو نیست و نابود کر دیا۔ تو اب یہاں پر کیا امام علی علیہ السلام کی دوستی کا وہ انکار کرنا چاہ رہا تھا؟ دوستی کے حوالے سے تو کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے، بھئی ٹھیک ہے، کسی فرد کی دوستی کا اعلان ہو رہا ہے کسی اور کے ساتھ، اس سے ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے، اس سے ہمیں کیا، اس کے اوپر ہمیں کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ لیکن نہیں، جب آپ سے یہ کہا جائے کہ نہیں، یہ فرد جو آپ کے سامنے ہے اس کی ولایت اور اختیار ہے آپ کے اوپر، یعنی اب رسول اللہ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اس کے بعد جو امام علی علیہ السلام کہیں گے وہ بات تمہیں ماننی پڑے گی۔ تو اب یہ نعمان کو پرابلم اس بات سے تھی کہ اب کل کو امام علی علیہ السلام جب کہیں گے، کیونکہ امام علیہ السلام کیا ہے، ولی بن گئے، تو لہٰذا دیکھیں نعمان کے جو صاف کھلا دشمن ہے وہ بھی آپ کے جملے سے یہی بات سمجھ رہا ہے، وہ بھی رسول اللہ کے جملے سے یہ بات سمجھ رہا ہے کہ رسول اللہ ایک گارجنشپ، ایک اختیار کی بات کر رہے ہیں، نہ کہ کسی دوستی کی بات کر رہے ہوں۔
اور جب ہمارے یہ ٹیکسچول انڈیکیشنز ختم ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کانٹیکسٹ میں جو فزیکلی ہم جو سچویشن اور کنڈیشن دیکھتے ہیں وہ بھی ہمیں اس بات کی طرف پہنچاتی ہے کہ جو فزیکلی کنڈیشن تھی وہاں پہ وہ کنڈیشن صرف ایک دوستی کے اعلان کے لیے نہیں ہو سکتی. کیا صرف ایک دوستی کے اعلان کے لیے رسول اللہ اتنے لوگوں کو وہاں پر روک کے رکھیں گے کہ پیچھے والے لوگ پہنچ جائیں اور جو آگے چلے گئے ہیں ان کو واپس بلایا جائے؟ اور یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں پر سفر وغیرہ کرنے کے لیے انسان کو کئی کئی دن لگتے تھے. اب سوچئے کہ رسول اللہ نے کئی دن کے لیے ان لوگ کو یہاں پر غدیر میں روک کے رکھا ہوا تھا. اس کا امپیکٹ کیا پڑتا اس زمانے میں؟ یہ ایک بہت ہی میجر امپیکٹ پڑنے والا تھا. اور یہ پورا کا پورا پلان جو تھا وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیلکولیٹڈ تھا. جب رسول اللہ پورے ایک دن کے لیے یہاں پر لوگوں کو روک رہے ہیں، پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار کر رہے ہیں، واپس دوسرے لوگوں کو بلا رہے ہیں جو آگے چلے گئے ہیں، دیٹ مینس کہ جب یہ لوگ 1 مہینے 2 مہینے 6 مہینے بعد پلٹ کر اپنے گھر پہنچنے والے تھے، اب لوگ اپنے آپ کیلکولیٹ کر لیا کرتے تھے پہلے زمانے میں کہ راستہ 1 مہینے کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل لوگوں نے حج کو کمپلیٹ کر لیا ہوگا اور مکے سے مثلاً وہ 15 تاریخ کو 15 ذی الحجہ کو وہاں سے نکل چکے ہوں گے، تو 15 اور 16 ذی الحجہ سے نکلنے کے بعد اگر 1 مہینے کا راستہ ہے تو وہ 1 مہینے بعد محرم کی 15-16 تک کے پہنچ جائیں گے. لیکن اب رسول اللہ نے 3-4 دن کے لیے ان کو وہاں پر روک لیا. 3-4 دن کے لیے روکنے کے بعد فائنلی نتیجہ کیا ہوگا کہ جیسے ہی 15 محرم ہوگی لوگوں کے دلوں میں خلش شروع ہو جائے گی. اب جو خواتین میری باتوں کو سن رہی ہوں گی اور اگر فیملی والی ہیں تو آپ بہتر سمجھ سکتی ہیں کہ بھئی جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے شوہر یا گھر میں رہنے والے افراد، فرض کیجیے آپ کے والد ہیں، فلاں ہیں، گھر پہ بچے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ والد ہمارے جو ہیں، ہمارے پاپا، ہمارے ڈیڈی رات کے 10 بجے آتے ہیں. اب 10 بجنے کے بعد فرض کیجئے کہ 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹہ گزر گیا، فوراً آپ کے دل میں خلش ہوتی ہے. فوراً آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو کال کرتے ہیں، اس کو کال کرتے ہیں، کال لگاؤ، کہاں پہ رہ گئے، ٹریفک میں رہ گئے، کہیں گاڑی پنچر تو نہیں ہوگی، ایٹسیٹرا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ فوراً آپ پریشان ہو جاتے ہیں. یہ کب ہے کہ جب آج کل 1-2 گھنٹے میں ویٹ کرنا پڑ رہا ہے آپ کو. اس زمانے میں بہت سے بہت میکسیمم آپ 1 سے 2 دن لیٹ کر لیں گے. لیکن ایک دم سے آپ کو اگر 1 ہفتہ لیٹ 1 ہفتہ ہو گیا اور کوئی نہیں آ رہا ہے گھر والا، تو اب سب لوگ پریشان ہیں کہ بھئی ایسا کیا ہو گیا. اور آپ جانتے ہیں اگر مرد سن رہے ہیں یا خواتین سن رہے ہیں، پر گھر کی جو خواتین ہوتی ہیں ان کو سوال کرنے کا ہمیشہ وہ رہتا ہے کہ بھئی کیا ہو گیا تھا کہ جس کی وجہ سے دیر ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب گھر والے گھر پہنچیں گے تو وہ 4-5 دن جو لیٹ ہو گیا ہے مسئلہ، اس پر سب لوگ سوال کرنا شروع کر دیں گے کہ آخر ریزن کیا تھا کہ جو آپ 4 دن لیٹ آئے ہیں، 5 دن لیٹ آئے ہیں، 1 ہفتہ لیٹ آئے. تو اب نہ چاہتے ہوئے بھی ہر انسان کو ریپلائی کرنا پڑے گا کہ مسئلہ یہ ہوا تھا کہ غدیر میں رسول اللہ نے سب کو جمع کیا تھا اور وہاں پر امام علی علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا اور اپنے بعد آنے والا امام و خلیفہ بنایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.